بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے مزاح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ میل ملاپ کیسا تھا، ان سے انداز گفتگو کیسا تھا، اور اس گفتگو کے اندر اپنائیت کیسی تھی۔ میں کہنا چاہوں گا اس کائنات میں سب سے اعلیٰ سیرت و کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسے خلق عظیم کہہ کے پکارا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی ہے اور خوب اچھی تربیت کی ہے۔ سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے ارشاد فرماتی ہیں، اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ سعد بن ہشام کہتے ہیں، کیوں نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن، تمام قرآن آپ کے کردار کا سراپا ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کیا تھا تو قرآن کا مطالعہ کرے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کا مجسم سراپا بصورت انسانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی پیروی امت مسلمہ پر اس طرح لازم فرما رکھی ہے کہ آپ ہی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر کوئی رسول کے علاوہ کی پیروی کرے تو وہ ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی فقط نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ میں یہود و نصارہ کی بات کروں، انہوں نے یہ بات کہی تھی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن نے اس کی حکایت کی ہے، ہم اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو قرآن نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو سکتے ہیں، حضور کی اتباع کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کبھی بھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ آپ کی سیرت اور اسوہ کو پڑھے تاکہ علم کے بعد عمل کی دنیا آباد کی جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت آج کا ہمارا یہ موضوع ہے مزاح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس جہاں میں خوف و خشیت اور محبت الہی میں رونا یہ عبادت بھی ہے، لازم بھی ہے۔ وہاں مخلوق خدا کے ساتھ دل لگی، خندہ پیشانی، خوش طبعی اور خوش کلامی سے پیش آنا یہ بھی لازم ہے۔ اسلام میں عبادات کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے کہ جو عبادت کرتا ہے تو وہ خشک مزاج ہو، سڑیل مزاج ہو، نہیں، بلکہ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں پر رب عز و جل کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اپنانا ہے، وہاں پر اس کی عطا کردہ نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی بندے پر لازم ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے اللہ تعالیٰ مقام خوف پہ ڈرنے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح مقام خوشی پر، خوشی کے اظہار پر بھی خوش ہوتا ہے۔ شادی ہو، ولادت ہو، عید کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ کو خوشی پسند ہے، اور جنازہ اور فوتگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو کہوں، اگر جنازے کو دولہا کی طرح لے جایا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر دولہا کو میت کی طرح لے کر جایا جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پتہ چلا خوشی کے وقت خوشی کا اظہار یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے،
اور غم کے وقت غم کا اظہار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ یہی تو وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کسی انسان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ میں سب سے پہلے مزاح کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ مزاح کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں هو المطایبۃ فی الکلام والانبساط مع الغیر من غیر اذی، دوسرے کے ساتھ خوش کلامی اور خوشی کا اظہار جو اس کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب نہ ہو، یہ مزاح کہلاتا ہے۔ اور بعض اس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں المباسطۃ الی الغیر علی جہۃ التلطف والاستعطاف دون اذیہ، دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی بنا پر خوشی کا اظہار بشرط یہ کہ تکلیف کا باعث نہ ہو، کہا یہ مزاح کہلاتا ہے۔ مزاح میں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں کسی کے لیے تکلیف نہ ہو، ضرر نہ ہو، تہمت نہ ہو، غیبت نہ ہو، عیب جوئی نہ ہو اور حقارت کا پہلو نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کروں گا۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری کی ہے۔ بازار میں جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح حضرت انس کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ شمائل ترمذی میں باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جملہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ذا الاذنین، اے 2 کانوں والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں کہ 2 کانوں والا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس تیرے 2 کان نہیں ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کا پہلو ہے۔ اور ذرا ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دن ایک شخص سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ جو شخص تھا اس نے سر جھکا لیا، تفکر کرنے لگا، میرے ماموں کی بہن میری کیا لگتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کو ہی بھول گئے ہو، اپنی ماں کو بھول گئے ہو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح ہے۔ ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے خاوند کی کچھ شکایت کرتی ہے۔ یہ اصحاب رسول کا انداز تھا، وہ اپنے گھر کی بات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا زوجک الذی فی عینیہ بیاض، تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں کے اندر سفیدی ہے۔ وہ عورت تھوڑی گھبرا گئی کہ میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی، وہ نابینا تو نہیں ہے؟ وہ تو بالکل بینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہوتی؟ وہ کہتی کہ بالکل ہوتی۔ فرمایا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کا ایک انداز ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی۔ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھانے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تأکل تمرا وبک رمد، آنکھ دکھ رہی ہے اور پھر کھجوریں کھا رہے ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا آکل بالشق الاخر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس جواب کو سن کر بہت مسکرائے۔ پتہ چلا ہماری شریعت مطہرہ کے اندر خشک مزاجی نہیں ہے، سڑیل مزاج نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت میں مزاح کرنا شامل تھا، اور وہ جو مزاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بولتے تھے وہ حق ہی بولتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث بن جز حضور کے صحابی ہیں، ما رأیت رجلا اکثر مزاحا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوش کلام آدمی کوئی نہ دیکھا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے پوچھا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمزح، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمزح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے مزاح کے صدقے ہم سب کی طبیعتوں کے اندر خوش اخلاقی پیدا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔